قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، شعبان المعظم کا مہینہ اپنے اختتام کو جا رہا ہے۔ اس مہینے کے اختتام کے فوراً بعد ایک نہایت برکتوں والا، رحمتوں والا، فضیلت والا مہینہ شروع ہو جائے گا، جس بابرکت مہینے کو رمضان المبارک کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک ہمارے لیے آنے والا ایک مہمان ہے، اور مہمان جس قدر عظمت والا ہوتا ہے، شان والا ہوتا ہے، فضیلت والا ہوتا ہے، وقار والا ہوتا ہے، عزت والا ہوتا ہے، جتنا مہمان کی عزت و تکریم ہوا کرتی ہے، جس عزت اور تکریم کے وہ لائق ہوا کرتا ہے، اس مہمان کا استقبال اور اس مہمان کو اسی درجے کا پروٹوکول دیا جاتا ہے، اس کی آؤ بھگت کی جاتی ہے۔ اور پھر مہمان بھی ایسا ہو جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہو کہ وہ آنے والا مہمان بڑا مراعاتی پیکج بھی لا رہا ہے۔ وہ مہمان ہمارے پاس آئے گا تو ہمارے لیے تحفے، تحائف لے کے آئے گا، بڑی مراعات ہمیں فراہم کرے گا، تو اس مہمان کے پھر اور کیا کہنے، وہ مہمان اور زیادہ عزت کے لائق ہوتا ہے، اور زیادہ احترام کے لائق ہوتا ہے، اور زیادہ تعظیم کے لائق ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک بھی آنے والا ایسا مہمان ہے، جو مہمان آنے والا ہے اپنے ساتھ بڑا مراعاتی پیکج بھی لا رہا ہے، اور اس کا مراعاتی پیکج ہمارے لیے تحفہ، ہمارے لیے انعام رمضان المبارک کا کیا کیا ہے۔ اس مہینے کے اندر سب سے بڑا تحفہ جو ہمارے لیے ہے وہ روزہ ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، لازم کیے گئے ہیں، ضروری قرار دیے گئے ہیں، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے رکھنا فرض کیے گئے، لازم کیے گئے، اسی طرح تم پر بھی روزے رکھنا فرض کیے گئے ہیں۔ تو اس بابرکت مہینے میں سب سے بڑا تحفہ روزے والا تحفہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، یہ فرمان ہے کہ رمضان کا ایک روزہ ہو، ساری زندگی کے روزے رکھے جائیں، رمضان مبارک کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کتنا بڑا انعام ہے رمضان مبارک کا۔ اور رمضان مبارک کا ہمارے لیے تحفہ، انعام ایک یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ عام دنوں میں جو فرض ادا کیا جاتا ہے، رمضان کے مہینے میں وہ فرض ادا کیا جائے تو وہ ایک ادا کیا ہوا فرض اللہ پاک اس کو 70 گنا درجے کا فرض کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ 70 فرضوں کے برابر ایک فرض کا بدلہ ملتا ہے، اور نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ تو اس سے ہمیں سمجھ آیا کہ یہ بابرکت مہینہ ایسا ہے، یہ آنے والا مہمان ایسا ہے جو بڑی تعظیم کے لائق ہے، بڑے احترام کے لائق ہے، بڑی فضیلت کے لائق ہے، بڑی شان کا مالک ہے۔ تو جس درجے کا مہمان ہوا کرتا ہے، اس درجے کی اس کی تعظیم کی جاتی ہے، اسی درجے کی اس کی تکریم کی جاتی ہے، اسی درجے کی اس کو عزت دی جاتی ہے،
اور خاص طور پہ جو مہمان آئے ساتھ تحفے بھی لائے، تحائف بھی لائے، مراعات بھی لائے، تو وہ مہمان اور عزت کے لائق ہو جاتا ہے۔ اور یہ آنے والا بابرکت مہینہ ایسا خیر و برکت والا مہینہ ہے جس مہینے کی آمد سے پہلے ہی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی برکتوں اور اس کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا، رجب کے مہینے کے چاند کو دیکھنے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں، ہمارے شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور ان کے بعد آنے والا مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ، اے اللہ ہمیں اس کی برکتوں اور رحمتوں بھی نصیب فرما۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی آمد سے 2 مہینے پہلے ہی اس مہینے کی آمد کے لیے تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا، اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے شعبان کے آخری عشرے میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع فرماتے، ان کو ترغیب دیتے، ان کو یاد کرواتے کہ قد اظلکم علیکم شہر عظیم، اے میرے صحابہ کی پیاری جماعت، تم پر ایک بڑا مہینہ، بڑی عظمتوں والا، بڑی شان والا، بڑے مقام والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس مہینے کے لیے ترغیب دیا کرتے تھے تاکہ اس بابرکت مہینے کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تیاری کر لیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمانے لگے کہ تمہارا استقبال کیا جائے گا یا تم کسی کا استقبال کرو گے۔ یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کرنے لگے، یا رسول اللہ کوئی خاص حکم کی وحی آنے والی ہے، یا ہمیں کسی دشمن سے سامنا کرنا ہے، کسی سخت دشمن سے مقابلہ ہونے والا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا بابرکت مہینہ آنے والا ہے جو رمضان المبارک کا رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی آمد سے پہلے ہی اس بابرکت مہینے کی تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں ہی روزے رکھنا شروع فرما دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جس مہینے میں لگاتار اور سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے وہ شعبان المعظم کا مہینہ تھا۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بابرکت مہینے میں کثرت سے روزے اس لیے رکھتے تھے تاکہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ رمضان کی تیاری کی وجہ سے، رمضان کے لیے جو ہے تیار ہونے کی وجہ سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان المعظم کے بابرکت مہینے میں ہی روزوں کی ابتدا فرما دیا کرتے تھے۔ اور یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس بابرکت مہینے میں اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے قبل ہی اس مہینے کی تیاری جو فرمایا کرتے تھے۔ یہاں علماء ایک بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ ہماری مادی دنیا کے اندر جب بارش ہوتی ہے تو بارش کی ابتدا سے پہلے اس بارش کے کچھ آثار محسوس کیے جاتے ہیں، کچھ علامات محسوس کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلنے کے بعد انسان یہ محسوس کر لیتا ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے کے بعد پھر بادل چھانے لگتے ہیں، بادل جب چھا جاتے ہیں تو پھر اللہ کے حکم سے بارش برستی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کی آمد سے قبل رجب کے مہینے میں رمضان المبارک کی آنے والی رحمتوں، برکتوں کی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں۔ پھر شعبان المعظم کے مہینے میں رحمتوں کے بادل سایہ فگن ہوتے ہیں،
رحمتوں کے بادل چھانے لگتے ہیں۔ پھر جب رمضان مبارک کے مہینے کی ابتدا ہوتی ہے تو پھر اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، اللہ کی رحمت بارش کی طرح اپنے بندوں پر برستی ہے۔ اور یہ ایسا بابرکت مہینہ، جس مہینے کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ مغفرت کا مہینہ ہے، کہ ایسا مہینہ جس میں اللہ پاک ہر دن ہر روز قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اور یہ ایسا بابرکت مہینہ جس مہینے میں اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کے غضب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ جنت کو ایمان والوں کے لیے، روزے داروں کے لیے، اس مہینے کی قدر کرنے والوں کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ بابرکت مہینہ آتا ہے، یہ رحمتوں والا مہینہ آتا ہے، یہ خیر والا مہینہ آتا ہے، تو سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے، بیڑیوں میں باندھ دیا جاتا ہے۔ جس طرح وہ عام مہینوں میں بندوں کے دلوں میں غصے ڈال کے، گناہوں کے خیال ڈال کے ان سے گناہ کرواتے ہیں، ان سے معصیت کرواتے ہیں، ان سے شریعت کی خلاف ورزی کرواتے ہیں، رمضان کے مہینے میں شیاطین ان بری حرکتوں پر طاقت نہیں رکھتے، ان کو باندھ دیا جاتا ہے، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اللہ پاک نے بخشش کے اعلان کر دیے، جن کی وجہ سے اللہ نے اس دنیا کو وجود بخشا، وہ پاک پیغمبر، وہ امام الانبیاء، وہ سید الانبیاء، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بابرکت مہینے کی رحمتوں کو، برکتوں کو سمیٹنے کے لیے اس قدر اہتمام کریں، اور میں اور آپ کتنے گناہگار، گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں ڈوبے ہوئے، خطاؤں میں ڈوبے ہوئے، جی نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے، تو ہمیں تو اور ضرورت ہے کہ ہم اور زیادہ اس بابرکت مہینے کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیں۔ کہ جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود کو اس بابرکت مہینے کی برکتیں سمیٹنے کے لیے اس قدر تیار کر رہے ہیں، اس قدر اہتمام کر رہے ہیں، صحابہ کو دعوت دے رہے ہیں، صحابہ کو ترغیب دے رہے ہیں، صحابہ کو اس مہینے کی برکتوں سے آگاہ کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس آنے والے بابرکت مہینے، اس مہمان مہینے کی قدر کو پہچانیں اور اس کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ اس کے اندر اترنے والی رحمتیں کہ ہر دن اللہ کی جانب سے بخشش کے اعلان ہو رہے ہیں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے مجھ سے کوئی مصیبتوں سے نجات مانگنے والا، ہے مجھ سے کوئی رزق کی وسعت مانگنے والا، جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کر دوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عذاب دینا ہی نہیں چاہتے، اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ اپنے بندوں کو عذاب دے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کس لیے کہتے ہیں، آپ کی اس بات کی کیا دلیل ہے؟ تو فرمانے لگے کہ اگر اللہ پاک اپنے بندوں کو عذاب دینا چاہتے، اپنے بندوں کو اللہ پاک ان کی پکڑ کرنا چاہتے، تو اللہ پاک ان کو کبھی بھی رمضان کا مہینہ عطا نہ کرتے۔ اللہ پاک نے جو رمضان کا مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا اپنے بندوں کو عطا کیا ہے، یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت کی دلیل ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایسا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اس بابرکت مہینے کی برکتوں کو ہم نے سمیٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اور یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حقیقی محروم وہ شخص ہے جو اس بابرکت مہینے کی برکتوں اور رحمتوں سے محروم ہو جائے۔ عام دنیا میں اعلان ہو جائے کہ فلاں جگہ پر اس قدر راشن تقسیم کیا جا رہا ہے اور
خیرات کی جا رہی ہے اور بندہ ضرورت مند بھی ہو اور اس خیرات اس راشن کی کے حصول کے لیے بندے کے لیے آسانی بھی ہو، کوئی مشکل بھی نہ ہو، اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص ضرورت مند ہونے کے باوجود، حاجت مند ہونے کے باوجود اور کچھ بھی پاس نہ ہونے کے باوجود اس راشن کو، اس خیرات کو، اس صدقے کو وصول نہیں کرتا، تو دنیا والے اس کو کیا کہیں گے کہ یہ کتنا بے وقوف شخص ہے۔ کہ کھلا اعلان کیا گیا کہ جو کسی کی ضرورت ہے وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، جو کوئی کچھ لینا چاہتا ہے وہ لے سکتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں لیتا، کوئی مشکل نہیں تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، تو دنیا والوں کی نظر میں وہ بندہ بے وقوف ہے۔ تو یہی مثال ہے کہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں اس بابرکت مہینے میں عام ہو جاتی ہیں، مغفرت کے، بخشش کے اللہ پاک نے بہانوں کو عام کر دیا ہے، بخشش کے ذرائع کو اللہ پاک نے عام کر دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی میرے بھائیوں ہم اپنے دنیا کے دھندوں میں پڑے رہیں اور اس بابرکت مہینے کی برکتوں سے، رحمتوں سے اور مغفرت سے فائدہ حاصل نہ کریں تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیقی محروم وہ شخص ہے جو اس بابرکت مہینوں کی برکتوں اور رحمتوں سے بھی محروم ہو گیا، وہ حقیقی محروم ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی آمد پر، اس مہینے کے آنے کے بعد عام دنوں سے زیادہ اس مہینے میں عبادات کا اہتمام کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی راتوں کو بہت زیادہ عبادات کیا کرتے اور قیام کیا کرتے تھے، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عام دنوں کی عبادت کا حال یہ تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اس قدر عبادت کرتے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتے تھے، پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ یہ تو عام دنوں کی بات ہے، تو اس بابرکت مہینے میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عبادات کا اہتمام کرتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بابرکت مہینے میں 4 کام کثرت سے ان کا اہتمام کیا کرتے تھے، جن کے اہتمام کے لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلا کام اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کا سب سے زیادہ اہتمام فرماتے تھے وہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ کا کثرت سے اہتمام کرتے تھے، کلمہ طیبہ کثرت سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پہ حدیث میں آتا ہے کہ اس بابرکت مہینے میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل کا سب سے زیادہ اہتمام کرتے تھے وہ استغفار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کی کثرت فرمایا کرتے تھے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بابرکت مہینے میں جو اللہ سے سب سے زیادہ مانگا کرتے تھے وہ جنت کا حصول مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اور چوتھے نمبر پہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جس کا سوال کرتے تھے، جو اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مومن بندہ اللہ تعالیٰ سے جنت کے حصول کا سوال کرتا ہے تو جنت اللہ کے دربار میں درخواست گزار ہوتی ہے، اللہ کے دربار میں درخواست کرتی ہے کہ اے اللہ تیرے اس بندے نے جو ہے جنت کا سوال کیا ہے۔ جنت 3 بار اللہ کے دربار میں درخواست کرتی ہے کہ اے اللہ اس کو جنت عطا فرما۔ اور جو بندہ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم خود اللہ کے دربار میں درخواست کرتی ہے کہ اے اللہ اس نے جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے پناہ مانگی ہے، اللہ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اور جہنم 3 بار یہ دعا کرتی ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 کاموں کا کثرت سے اہتمام کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان 4 کاموں کا اہتمام کریں، ان 4 اعمال کی پابندی کریں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں ان 4 کاموں کی کثرت جو ہے کیا کرتے تھے۔ اور اس بابرکت مہینے میں جو ایمان والوں کے ذمے سب سے ضروری کام ہے وہ رمضان المبارک کے روزے ہیں۔ جو عاقل ہے، بالغ ہے، صحت مند ہے، جس کا کوئی بھی شرعی عذر نہیں ہے، اس کے ذمے رمضان المبارک کے روزے رکھنا، پورے مہینے کے روزے رکھنا فرض ہیں۔ اس میں کوئی بھی بہانہ کسی درجے میں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ جی میں فلاں کام کرتا ہوں، جی مجھے پیاس بڑی لگتی ہے۔ ارے بھائی روزہ تو نام ہی اسی چیز کا ہے
کہ بھوک کو برداشت کیا جائے، پیاس کو برداشت کیا جائے، اور ضروری جو خواہشات ہیں ان سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ تو نام ہی بھوک برداشت کرنے کا نام ہے، پیاس برداشت کرنے کا نام ہے، اپنی خواہشات کو روکنے کا نام روزہ ہے۔ اگر ہمارا بہانہ یہ ہو کہ یار مجھ سے تو بھوک برداشت نہیں ہوتی، کتنے ساتھی ایسے ہوں گے، کتنے ساتھی ایسے ملتے ہیں جن کا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم سے پیاس برداشت نہیں ہوتی، ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ اور یہ میرے بھائیوں ایسا حکم ہے جس کی ادائیگی فرض ہے، اللہ یہ کہ جس کا شرعی عذر، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ کون کون شرعی طور پر معذور ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ میں واضح طور پہ سمجھا دیا ہے کہ جو مریض ہے اور اس کا مرض اس درجے کا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی جان کو خطرہ ہے، یا اس کا مرض اس قدر بڑھ سکتا ہے کہ اس کے لیے ناقابل برداشت تکلیف کا باعث ہے، تو وہ شرعی طور پہ معذور ہے۔ یا جس کا شرعی مسافت والا سفر درپیش ہے، وہ شرعی طور پر معذور ہے کہ دوران سفر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور اس میں ہمیں جو بات ذہن نشین رکھنی چاہیے وہ یہ بھی ہے کہ عام طور پہ یہ جو رخصت ہے قرآن کے اندر اللہ پاک نے بیان کی کہ مسافر کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، اس میں ہمارے ہاں ایک غلطی کی جاتی ہے، وہ یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ دوران سفر اگر روزہ رکھنا پڑے تو پھر دوران سفر جب آپ کا سفر شروع ہو چکا ہے، دوران سفر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ابھی ہم اپنے جگہ پر مقیم ہوتے ہیں، اپنی جگہ پر ٹھہرے ہوتے ہیں، اور ہم نے اگلے دن سفر کرنا ہوتا ہے، ہم روزہ نہیں رکھتے کہ ہم اگلے دن سفر کر رہے ہیں۔ اس موقع پہ اپنے مقام پر ٹھہرے ہوئے، جگہ پر قیام کرتے ہوئے، مقیم ہوتے ہوئے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے اگر سفر شروع ہو چکا ہے تو پھر دوران سفر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ہم ایک دن پہلے ہی عزم کر لیتے ہیں کہ ہم نے اگلے دن چونکہ سفر کرنا ہے اس لیے ہم روزہ چھوڑ رہے ہیں، تو اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو مسافر کے لیے اور جو شرعی طور پر معذور ہے، مریض ہے، اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور سال میں میرے بھائیوں جس کے دل میں اللہ کے حکم کی اہمیت ہوتی ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا جذبہ ہوتا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، میں نے اس کو ہر حال میں پورا کرنا ہے، پھر اس کے لیے روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں، پیاس برداشت کرنا کوئی مشکل نہیں، بھوک پیاس برداشت کرنا کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ جو اللہ کے اس حکم کی اہمیت کو سمجھتا ہے اور اللہ کے حکم کی عظمت اس کے دل میں ہے تو اس کے لیے روزے کا اہتمام کرنا، روزہ رکھنا کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں، ارادہ کر لیں، اور رمضان المبارک کے آنے والے اس بابرکت مہینے کو گزارنے کی پوری پلاننگ کر لیں، اور اللہ سے دعائیں کریں، منصوبہ بندی کریں کہ اللہ ہمیں اس بابرکت مہینے کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرما۔ روزوں کا اہتمام، اس میں تراویح کا اہتمام، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، تراویح کے نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے، قیام اللیل کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آخری عشرے میں اعتکاف کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ اور اعتکاف کا اہتمام کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ اس مہینے کے آخری عشرے میں ایک رات ایسی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ فضیلت کی حامل ہے۔ اس رات کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آخری عشرے کا اعتکاف بھی کرتے تھے۔ تو ہم نے ان سارے اعمال کو، ان سارے خیر کے کاموں کو، ان سارے سنت اعمال کی پابندی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور عزم کرنا ہے۔ اگر اللہ پاک اس مہینے کی خیر برکتیں ہمیں توفیق عطا کر دیں، نصیب کر دیں، تو ہم ضرور اہتمام کریں گے۔ تمام حضرات ارادہ کرتے ہیں اللہ کے اس حکم کی اہمیت سمجھتے ہوئے، روزہ فرض، اس کی فرضیت کو سمجھتے ہوئے اللہ کے اس حکم کو پورے کرنے کا عزم کریں۔ سب ارادہ کرتے ہیں اس بابرکت مہینے کی خیروں اور برکتوں کو، اللہ کی وسیع رحمتوں کو سمیٹنے کا سب عزم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس بابرکت مہینے کی ہمیں قدر و منزلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس بابرکت مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔